أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اور تمام انسانیت سے ایک شکوہ فرما رہے ہیں. وہ شکوہ یہ ہے کہ دنیا میں تم رہتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ دنیا تو تضادات کا مجموعہ ہے. کبھی راحت ہے تو کبھی بے سکونی بھی ہے، کبھی عزتوں کا چہار سو تمہارا چرچا ہے تو کبھی ذلت اور رسوائی بھی ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی بھی ہے، کبھی امیر ہونا ہے تو کبھی بدحالی اور فقر و فاقہ بھی ہے. یہ سب تو دنیا کی زندگیوں کا حصہ ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دنیا کے اندر راحت ہی راحت ہو، تکلیف کا کوئی سامان ہی نہ ہو، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دنیا ساری تکلیف کا مجموعہ ہو اور راحت ہو ہی نہ. دنیا تو ہر قسم کے تضادات کا مجموعہ ہے. کیا کہا میں نے؟ دنیا تو ہر قسم کے تضادات کا مجموعہ ہے، یعنی نیگیٹو ہے، ساری مخالفت ہے، کبھی یوں کبھی یوں. جبھی اللہ قرآن میں اپنی صفت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کبھی ہنساتا بھی ہے کبھی رلاتا بھی ہے. بچہ گھر میں پیدا ہوا، سب گھر والے چار سو ہنس رہے ہیں، اور یہی بچہ بڑا ہو کے جب مر گیا وہی گھر والے رو رہے ہیں. اللہ کی صفت خاصہ ہے، ہنسا بھی رہا ہے اور رلا بھی رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس صفت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم چکھا دیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً کوئی نعمت، ثم نزعناها منه، اور پھر ہم اس سے چھین لیں، انه لیئوس، تو بلا شبہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، کفور، ناشکرہ بن جاتا ہے. یعنی پہلے رحمتیں تھی، نعمتیں اللہ کی ملی بھی تھی، اچانک ہم نے تھوڑی سی نعمتوں کا دروازہ بند کیا تو اللہ فرما رہے مایوس ہو گیا، ناشکری کرنے لگا، شکوے شکایات کرنے لگا، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اپنی بدحالیوں کے تذکرے سنانے لگا. یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے اللہ نے اتنی خوشحالی بھی تو دی تھی. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم اس کو چکھا دیں نعمتیں، بعد ضراء، نقصان کے بعد، برائیوں کے بعد، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور بضرور کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، یہ بیماریاں، یہ دوریاں، یہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں. یعنی اب وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ پہلے نعمت تھی اور اللہ تعالیٰ نے پہلے زحمت تھی اور زحمت کے بعد اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا، اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ساری بیماریاں، ساری کوتاہیاں چلی گئی، اب دوبارہ واپس نہیں آئیں گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نعمتیں، زحمتیں، رحمتیں، بدحالیاں، خوشحالیاں، یہ سب آنے اور جانے والی چیز ہے. دنیا کے اندر اس کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی خوشحالی زیادہ ہے تو آدمی چوڑا ہو جائے اور کبھی بدحالی زیادہ ہے تو آدمی بالکل ہی نکما ہو جائے. نہیں، دنیا ہر قسم کے تضادات کا مجموعہ ہے، تو ان دونوں صفات کو ساتھ لے کر چلنا. اب جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ ساری کوتاہیاں اور برائیاں دور ہو گئیں، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب میں امن میں آ گیا، اب میں مرتے دم تک ان نعمتوں کے اندر رہوں. اب کیا کرتا ہے؟ چوڑا ہو جاتا ہے، سینہ کھلا لیتا ہے، چال کے اندر فرق آ جاتا ہے. انہ لفرح، ایسا شخص اترانے لگتا ہے، فخور، شیخیاں بگاڑتا ہے کہ میرے تو حالات ایسے اور میں تو ایسا اور میرا کاروبار ایسا، میری ایسی سرمایہ داری، میری ایسی عزت اور میری ایسی شہرت.
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ اگر ہم اس کو عطا کر دیں، دے دیں، چکھا دیں نعمتیں، بعد ضراء برائی کے بعد، لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي یہ برائیاں مجھ سے چلی گئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ ایسا شخص اترانے لگتا ہے، فخور اور شیخیاں بگارتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے کچھ میرے قریبی، کچھ میرے چاہنے والے، کچھ مجھ سے محبت کرنے والے اور میری محبت کا بھرم رکھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دنیا کی خوشحالی ہو تو اتراتے بھی نہیں ہیں اور بدحالی ہو تو مایوس بھی نہیں ہوتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا جنہوں نے صبر کیا، یعنی مستقل مزاجی دکھائی۔ آدمی کے اندر جذبات کا ہونا اچھی بات ہے، لیکن بات پر جذباتی ہو جانا یہ غلط بات ہے۔ آدمی کے اندر جذبات کا ہونا اچھی بات ہے، لیکن بات پر جذباتی ہو جانا یہ غلط بات ہے۔ تو بے اعتدالی، بے احتیاطی، حد سے آگے بڑھ جانا، تجاوز کر جانا یہ غلط بات ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں مگر وہ لوگ جو مستقل مزاج ہیں، جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیکی کے کام کیے، نیکی والے اعمال کیے، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ عام دنیا آپ کو یہ بتائے گی صبر مصیبت کے وقت ہوتا ہے، بچہ مر گیا، بڑا مر گیا، نانا دادا ابا اماں مر گئے، صبر کرو، مصیبت آ گئی صبر کرو۔ لیکن صرف یہی صبر دنیا میں رائج نہیں ہے، اس کے علاوہ صبر کی ایک اور قسم بھی ہے، وہ ہے الصبر علی الذنوب گناہوں پر صبر کرنا۔ گناہ کرنا آسان ہے، خلوت کا موقع ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، آسانی سے آدمی گناہ کر سکتا ہے، لیکن اپنی خواہش پر صبر کرتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے، بلا شبہ یہ سب سے بڑا صبر ہے، بلا شبہ یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ ایک صبر تو وہ ہے جو عزیز کے مر جانے پر کسی نقصان پر کیا جاتا ہے، وہ یہ نقصان اور یہ عزیز کی وفات یہ کبھی کبھی آتی ہے، بار بار تو نہیں ہوتی، لیکن گناہوں پر رک جانا، نیکی پر ثابت قدم رہنا، گناہوں سے اپنی خواہشات کو روکنا، یہ وہ صبر ہے جو میرے اور آپ کی زندگی میں بار بار ہر گھنٹہ ہر گھڑی پیش آتا ہے۔ ہمارے پاس موقع ہوتے ہیں گناہ کرنے کے، لیکن گناہ کا موقع بھی ہو اور انسان گناہ کرنے سے رک جائے، یہ سب سے عظیم ترین صبر ہے، یہ سب سے عظیم ترین صبر ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا مگر وہ لوگ جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی، یعنی صبر کیا جنہوں نے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیکی کے کام کیے، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا کے اندر گناہوں سے مغفرت کا وعدہ ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور آخرت کے اندر بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ توحید اور رسالت کے مضامین اس سورۃ ہود کے اندر چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اگلی آیت کے اندر تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی اپنا دل آپ تنگ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بات اس وقت بولی جب عرب کے اندر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، باطل کا زور عروج کے اوپر تھا اور باطل حق کو چاروں شانے چت کر چکا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بات بولی اور اپنی بات کا لوہا منوایا۔ اب جب حق کی بات بولی تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے، تانے مارنے لگے، تنقید کرنے لگے، اور تنقید برائے تنقید کو نبی کے لیے دکھانے لگے۔ تو اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو تسلی ہے، فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ اے نبی شاید آپ چھوڑ دینے والے ہیں، بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ بعض اس چیزوں کو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اور اس سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، أَن يَقُولُوا کہ وہ کہنے، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ کیوں نہ نازل کر دیا گیا اس نبی پر کوئی خزانہ،
او جاء یا آیا معہو اس نبی کے ساتھ ملکن کوئی فرشتہ، انما انت نذیر، نبی بلا شبہ آپ تو لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر ذمہ دار ہے، اللہ ہر چیز کا کارساز ہے، اللہ ہر چیز کا اختیار خود اپنے ہاتھ میں رکھنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ بات کرنے والا جب کوئی بات کرے اور سامنے والا اس کی بات کو توجہ سے نہ سنے، اس کے دل تنگ ہو جاتا ہے۔ استاد قرآن پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، سامنے والا پڑھنے کو ہی تیار نہیں ہے، کبھی جمائی لیتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی سو رہا ہے، کبھی ادھر ادھر جا رہا ہے، پڑھانے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، جب سامنے والا سنتا نہیں تھا، اللہ خود فرما رہے ہیں ضائق بہ صدرک، اے نبی ہمیں معلوم ہے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، لیکن اے نبی اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید کہ نبی آپ چھوڑ دینے والے ہیں بعض ان چیزوں کو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا، اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ، کہ اس نبی پر خزانہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، یا اس نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء کے پاس روحانی اور مادی دونوں پاور ہونی چاہیے۔ کیا سمجھتے تھے؟ کہ انبیاء کے پاس روحانی اور مادی دونوں پاور ہونی چاہیے، دونوں طاقتوں کا سر چشمہ۔ اگر اتنی طاقتوں کا سر چشمہ انبیاء کو بنا دے تو پھر تو ہر بندہ ایمان لے آئے گا، پھر ایمان بالغیب کہاں ہوگا؟ کیا لگتا ہے؟ اگر اتنی طاقتوں کا سر چشمہ انبیاء کو بنا دیا تو ہر بندہ ایمان لے آئے گا، دیکھے گا نبی پر خزانے بھی اتر رہے ہیں، نبی کے ساتھ ایک فرشتہ بھی کھڑا ہوا ہے، جس نے نبی کے ساتھ غلط کیا وہ فرشتے نے کوڑا لگا دیا۔ تو کیا خیال ہے دنیا میں کوئی کافر بچتا؟ نہیں۔ تو یہ طریقہ ہے کہ کبھی مادیت سے سمجھوتا کر لیا جاتا ہے کہ نبی مادیت، لولا انزل علیہ کنز، خزانہ دکھے، بھائی سامنے خزانہ دکھے گا تو ہم مانیں گے، او جاء معہ ملک، کبھی روحانی باتوں سے کہ ساتھ فرشتہ ہو تو ہم مانیں گے۔ صاف کہہ دیا اللہ نے، نبی آپ کہہ دیجئے انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، یہ معجزے دکھانا اور وہ بھی تمہارے مطلب کے معجزے دکھانا، وہ معجزے دکھانا جس کی تم خواہش رکھو نہیں، انما انت نذیر، آپ ڈرانے والے، واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، ذمہ دار ہے۔ اب قرآن مجید کی حقانیت، ہم یقولون افترا، اے نبی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن گڑھ لیا ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے فاتوا بعشر سور مثلی، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، مفتریات گڑی ہوئی، وادعوا اور پکارو، من استطعتم من دون اللہ، جس کی تم کو اللہ کے سوا استطاعت ہو، یعنی اللہ کے سوا جس کو بلانے کی طاقت ہے بلا لو آج اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ سورہ بقرہ میں اور سورہ یونس کے اندر کہا گیا تھا کہ ایک سورت لے آؤ، یاد ہے آپ کو سورہ یونس میں؟ کل امتحان بھی دیا حضرات، تو کہا گیا تھا کہ کتنی صورتیں لے آؤ، یہاں پر کہا گیا کہ 10 صورتیں، یہ آیتیں پہلے اتری ہیں تو کہا گیا کہ 10 صورتیں لاؤ، اس کے بعد کہا گیا کہ ایک صورت لے آؤ، اور کہیں تو کہا گیا چھوڑو ایک صورت کو، ایک آیت ہی لا کے دکھا دو، گھڑ لو اپنی طرف سے لیکن دکھاؤ تو صحیح۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے نمونے پیش کیے تھے کہ کچھ سرفروں اور عقل کے اندھوں نے اس قسم کے نمونے پیش کیے، لوگوں نے ان کو جوتیاں ماری، یہ قرآن کے سامنے تم نے گڑھا ہے۔ ہم یقولون، کیا وہ لوگ کہتے ہیں افطرا ہو، اس نبی نے قرآن گڑھ لیا ہے، قل نبی آپ کہہ دیجئے فاتو، سو تم لے آؤ، بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں، مفتریات گھڑی ہوئی، وادعوا اور بلا لو، من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کسی کو تمہاری طاقت ہے بلانے کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے نبی اگر وہ آپ کو جواب نہ دیں، اگر وہ آپ کو جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا، تو آپ جان لیجئے، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم اور قدرت کے ساتھ،
اور یہ بات بھی جان لیجئے لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فہل انتم مسلمون، کیا اب تم مسلمان ہو رہے ہو یا نہیں ہو رہے؟ فہل انتم مسلمون، کہ اب بتاؤ اب کیا تم مسلمان ہو رہے ہو یا نہیں ہو رہے؟ کیونکہ تم تو اس دعوے کو قبول نہیں کر سکے، چیلنج پورا نہیں کر سکے۔ اب جب چیلنج پورا نہیں کر سکے تو ہماری بات مان لو، جان لو کہ یہ قرآن اللہ کی قدرت سے نازل ہوا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب بتاؤ کہ تم اللہ کی بات ماننے والے ہو یا نہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بات ماننے والے کو۔ اسلام کہتے ہیں سر جھکانے کو۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور مومن کا تعلق، ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ مسلمان جو ظاہری طور پر اللہ کے حکم کے آگے ڈھیر ہو جائے، اور مومن وہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کے اندر ظاہری طور پر سر تسلیم خم کرنے کے بعد دل کے اندر سے بھی احساس ہو کہ میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن کیا کریں، یہ دنیا کی رونقیں، دنیا کی زینتیں انسان کو تنگ کر دیتی ہیں، انسان ان کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو چاہتا ہو دنیا کی زندگی اور اس کی رونقیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی پورا پورا دے دیتے ہیں۔ نوفی، ہم پورا پورا دے دیتے ہیں، الیہم، ان کی طرف، اعمالہم فیہا، ان کے سارے اعمالوں کا بدلہ، فیہا، اسی دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ لوگ ان کے اندر اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر جب ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے تو کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی ان کو نہیں ہوگی۔ لیکن اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ آخرت میں ان کے لیے سوائے دوزخ کے کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، ضائع ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا۔ وباطل، اور خراب ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ دنیا کے اندر کر رہے تھے۔ ایسی آیت ہے یہ کہ انسان پڑھے اور پڑھتا چلا جائے۔ قرآن مجید عالمگیر نظام اور عالمگیر قانون کا سر چشمہ ہے۔ دیکھیں اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ ایک ہے قرآن کی تلاوت، اچھی بات ہے، کوئی برائی نہیں۔ ایک ہے قرآن کا ترجمہ، یہ بھی اچھی بات ہے، یاد کریں۔ ایک ہے قرآن کی روح۔ قرآن ان دو آیتوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہے مجھ سے اور آپ سے، سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور اس سمجھنے کو دنیا میں عام کریں۔ قرآن کے اس پیغام کو اپنے گھروں کے اندر نافذ کریں، اور لوگوں کے اندر، اپنے دوستوں کی، دفاتر کی، کاروباریوں کی بیٹھک کے اندر اس قرآن کے پیغام کو عام کریں۔ صرف ترجمہ سنیں قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی رونقیں چاہتا ہے نا، ہم اس کو اس کے بدلہ دنیا کے اندر پورا پورا دے دیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے، اور کوئی کمی نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھنا، خواہش کی دنیا اور دنیا کی رونق اور زینت کی نا، تو بدلہ بھی ہم نے سارا دنیا کا دے دیا، اب بچا کچھ نہیں۔ اب بچا ایک چیز، آخرت میں آگ ان کی منتظر ہے، دوزخ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اعتراض ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اتنے اچھے اچھے کام کیے، اللہ فرما رہے حبیطا، ختم، ضائع، اکارت، برباد، باطل، مردود ہو گئے، سب اعمال دھتکار دیے گئے۔ مفتی صاحب، یہ باہر والے تو اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، ویلفیئر چلا رہے ہیں، فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، فلانے نے تو فلانی ویکسینیشن کھول لی ہے، پوری دنیا کے اندر اس کی ایمبولینسیں چل رہی ہیں، دنیا کے اندر اس کا نام چل رہا ہے، بغیر پیسوں کے لوگوں کو فری میں دوائیاں بیچ رہا ہے۔ تو مفتی صاحب کیا خیال ہے، یہ کیا آخرت کے دوزخ میں جائے گا؟ قرآن کے پیغام سے کیا لگ رہا ہے؟ جو جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا؟ تو پھر جو اس نے نیکی کے کام کیا اس کا کیا ہوگا بھائی؟ ضائع۔ کیوں؟
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے کہ چونکہ ان کے پاس اصل بنیاد اور ایمان کی دولت جو کہ اصل بنیاد ہے، اصل دولت ہے، وہ ایمان کی دولت نہیں، تو یہ لاکھوں نیکیوں کے کام کر لیں کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے ایمان، بیڑا غرق ہو اس کا جو کہتا ہے کہ انسانیت ہمارا مذہب نہیں، اسلام ایمان یہ مذہب ہے۔ سب سے پہلے پاکستان نہیں بھائی، غلط جملہ ہے، سب سے پہلے ایمان پھر پاکستان، سب سے پہلے پاکستان غلط، سب سے پہلے انسانیت غلط، اصل بنیاد ایمان اور اسلام، اس کا جھنڈا اٹھا کر ہمیں چلنا ہے اور اسی جھنڈے کے تلے قیامت کے دن اللہ کے حضور کی شفاعت حاصل کرنی ہے۔ ایک یہودی مر رہا تھا اور اس نے مرتے ہوئے خواہش کی کہ میرے کو بہترین قسم کی مچھلی کھانے کو مل جائے۔ یہودی کی خواہش، وہ بھی مرتے ہوئے، اچانک اس کے سامنے اسباب مہیا ہوئے اور تلی کی بہترین قسم کی مسالہ لگی ہوئی، مرچی لگی ہوئی مچھلی اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے کھائی، ڈکار لی اور مر گیا۔ قریب ایک مسلمان تھا، اس نے مرتے ہوئے کہا مر رہا ہوں، بڑی تکلیف کے اندر ہوں، اپنے ساتھی سے کہا ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ اسباب میسر نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، ایک گھونٹ پانی کا نہیں مل سکتا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے، مرنے والا یہودی کافر، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا بدبخت مر رہا ہے اور خواہش کر رہا ہے بہترین قسم کی مچھلی کی، اور اے اللہ تو نے اس کو مچھلی دے دی، اور یہ مرنے والا تیرا نیکوکار، توحید کا علم بردار، سنتوں کی طرف بلانے والا تیرا نیکوکار بندہ مر رہا ہے، اور مرتے ہوئے وہ مانگ رہا ہے جو ہر جگہ میسر ہے، مگر اے اللہ یہ تیرا کیسا نظام ہے کہ تو نے ایک پانی کا گھونٹ بھی اس کو نہ دیا کہ کم سے کم اس کی گلے کی رگیں تر ہو جاتی، آنتوں کو سیرابی حاصل ہو جاتی۔ بزرگ سے پوچھا تو بزرگ نے کہا یہودیوں نے اس یہودی نے، مرنے والے یہودی نے کچھ نیک اعمال کیے تھے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر دے دیا گیا، کوئی نقصان نہیں۔ جو بدلہ اس نے دنیا میں اچھے کام کیے تھے، نیکی کے کام کیے تھے، فلاح و بہبود کے کام کیے تھے، فاؤنڈیشن چلائے تھے، سب اس کا بدلہ دنیا کے اندر پورا دے دیا گیا۔ اور یہ مسلمان، اس سے دنیا کے اندر کچھ گناہ ہو گئے تھے، اللہ نے اس گناہ کی سزا اس کو مختصر طور پر دنیا میں پانی کا گھونٹ نہ دے کر دے دی، اور آخرت میں سیدھا جنت میں جائے گا۔ آتی ہے بات سمجھ میں؟ یہ ہے قرآن کی روح۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ دنیا کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئے۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھی کوٹھی ہے، اچھا رہنا سہنا ہے، بہترین چلتا پھرتا کاروبار ہے، لگا بندہ روزگار ہے، تو یہ شخص اللہ کا قریب ہے؟ نہیں، یہ تو ممکن ہے یہ اللہ سے دور ہو، لیکن یہ معیار نہیں ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہے۔ جتنا اللہ سے دور ہوگا، دنیا کی ترقی اس کی اتنے قریب ہوگی۔ آج اگر پاکستان میں ترقی کا معیار جو لوگ کم بتاتے ہیں، پہلی بات تو وہ ترقی کا معیار ان کے پاس غلط ہے۔ پھر جب معیار غلط ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی باہر تو کفر کی گندگی ہے، وہ اتنے نیکی کے جو تھوڑے بہت کام کر رہے ہیں نا، اللہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اللہ ان کو دنیا کے اندر سب نواز رہا ہے، ترقیاں ان کو مل رہی ہیں، اچھا کاروبار ان کو مل رہا ہے، اچھی نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، دوائیوں کے بڑی بڑی سرمایہ دارانہ کمپنیوں کے بہترین اثاثہ جات کے مالک وہ بن رہے ہیں۔ گھبرائیے مت، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور جس کے پاس ایمان کا خزانہ ہے، اس کے پاس اگر وقتی طور پر دنیا کی زیب و زینت کم ہو گئی تو فکر نہ کیجیے، یہ تو سب ہے بھائی، یہ 60 سال 70 سال 80 سال مرتے ہی جنت میری اور آپ کی منتظر ہے، اور وہ لوگ ان کی منتظر آ گئے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق ہم مسلمانوں سے بھی ہے، کہ وہ مسلمان جو نیکی کے کام تو کرتے ہیں لیکن عزت کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے ہیں، اپنی نیک نامی کے لیے کرتے ہیں،
ان کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی اپنی نیت درست کرو. اگر نیک اعمال کرتے ہوئے نیت یہ ہے کہ دنیا یا دنیا کا کوئی مقصد حاصل ہو جائے, میری نیک نامی بن جائے, حج کرنے اس لیے جا رہا ہے کہ بھائی میں حاجی صاحب کہلاؤں, نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میری نمازوں کا ڈنکا دنیا کے اندر بجے, پہلی صف کا نمازی اس لیے بن رہا ہے یہ نہیں کہ ثواب ملے گا, اس لیے بن رہا ہے تاکہ لوگ کہیں یار بڑا نمازی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ سمجھے بڑا چودھری صاحب ہے, یار دیکھو کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اگر نیکی کا کام کرتے ہوئے مقصد دنیا کا زیب و زینت یا مقصد دنیا کا کچھ ہے, اللہ فرمانے دنیا میں تو جو مانگے گا دے دوں گا. مقصد تھا نا کہ صدقات و خیرات کر کے لوگوں میں مشہور ہو جاؤں, مشہور ہو جائے گا فلانا چودھری صاحب بڑا بھائی اللہ کی راہ میں دینے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے شہرت تو دے دوں گا, نیک نامی بھی دے دوں گا, عزت بھی دے دوں گا, لیکن یاد رکھنا آخرت کے اندر کچھ نہیں ہے میرا, سب دنیا میں دے دیں. آخرت میں کیا ملے گا؟ جہنم. لہذا اپنے اعمال کو پرکھیں, اپنے اعمال کی سطح کو جانچیں کہ میرا عمل کس لیول پر کھڑا ہوا ہے. خالی نیکی کر لینا یہ کمال نہیں ہے میرے بھائی, نیکی کا لیول, نیکی کی سطح کو جانچنا یہ کمال اور معیار ہے. دانش بھائی تبلیغ میں وقت لگایا 40 دن کے لیے, اب اس 40 دن کو وقت لگا کر اپنے اس 40 دن کو پرکھیں کہ آیا یہ 40 دن میں نے لگائے تو ہیں, لیکن اس کی ایمانی سطح کیا رہی, اس کا معیار کیا رہا, اس کی کسوٹی کیا رہی. تو یہ جو معیار کا پرکھنا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں ثواب کا طلبگار ہے, یہ ثبوت. ایک حدیث سب کو ہی پتہ ہے, بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات. کسی کو اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ غلط جی, غلط غلط. یہ ترجمہ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو اللہ جزائے خیر دے, یہ کر تو دیتے ہیں لیکن مصیبتیں ہمارے لیے بنتی ہیں. ترجمہ ہے, پھر جب آپ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, پھر ایک صاحب کو کہا گیا داڑھی رکھ لو, یہ داڑھی بس دل صاف ہونا چاہیے. پھر آپ کے ان ترجموں کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہے. عورت سے کہا گیا پردہ رکھ لو, پردہ کرو, نقاب کرو, تو کہتی نہیں نقاب پردے سے وہ تو ظاہری بات ہے, میرا دل صاف ہے, آپ فکر نہ کریں. اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ نے تو ترجمہ کیا نا 3 حضرات میں, تو وہ تو آپ کو سامنے حدیث سنا دے گا, آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ جواب تو کچھ نہیں ہے. ترجمہ سنیے, انما الاعمال بالنیات, صحیح اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. عین جب سورج نکل رہا ہے نماز پڑھے, نماز قبول ہوگی. اچھا نیت یہ کرے کہ بڑی خشوع خضوع سے نماز پڑھے اور کسی کا غیر اللہ کا خیال دل میں نہیں آئے, تو بولے گا نیت تو میری صحیح ہے, تو پھر کیا نماز قبول ہوگی؟ کیوں؟ عمل ہی غلط ہے. پہلے عمل صحیح کرو پھر نیت دیکھو. عمل ہی غلط ہے تو نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. داڑھی نہ رکھو اور بولو کہ نہیں دار و مدار نیت پر ہے. او بھائی داڑھی رکھو, عمل صحیح کرو, اس کے بعد نیت دیکھو کہ نیت تمہاری کیا ہے. عورت پردہ کرے, نقاب لگائے, غیر مردوں کے سامنے زیادہ آنا جانا اور اختلاط نہ کرے, اب یہ عمل صحیح ہو گیا. اب جب یہ عمل صحیح ہوا تو اب دیکھے کہ آیا یہ عمل صحیح کس مقصد کے لیے کر رہی ہے؟ دنیا کے لیے؟ اگر دنیا کے لیے تو غلط ہے, اور اگر آخرت کے لیے اللہ کے ثواب کے اصول کے لیے کر رہی ہے تو صحیح. لہذا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ صحیح اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. صرف اعمال نہیں, اعمال غلط بھی ہو سکتے ہیں. صحیح سنت سے ثابت شدہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کہ اگر عمل صحیح ہے تو نیت کا اعتبار ہے, اگر عمل ہی صحیح نہیں ہے تو نیت کچھ نہیں ہے. اگر عمل صحیح نہیں ہے تو نیت کچھ نہیں ہے. عورت ماسک لگا رہی ہے اور دوسری طرف عورت نقاب لگا رہی ہے, دونوں کا چہرہ چھپا ہوا ہے, دونوں کا چہرہ چھپا ہوا ہے, تو کیا خیال ہے کہ ثواب بھی دونوں کا برابر ہے؟ نیت کا فرق ہے. اس نے ماسک لگایا ہے جو بیماری دکھتی نہیں اس سے بچنے کے لیے. عجیب بات ہے,
ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ مادیت پرست کا دور ہے نا، ایسا ہی ہے نا، مادی دور ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ ویسے تو ہمارے یہاں سارا معاملات ہی مادیت پر چل رہے ہیں کہ جب تک دکھے گا نہیں تو معاملہ صحیح کیسے ہوگا۔ یہ تو ایمان ہمارا ایسا ہے کہ مادیت پر پہلی ضرب لگاتا ہے کہ بھئی اگر ایمان تو شروع اس بات سے ہوتا ہے کہ جو نہیں دکھتا وہ بھی ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے ممکن ہے وہ نہ بھی ہو۔ بینک کے اندر پیسہ رکھوایا 1000 روپے، 5 روپے نفع ملا، کتنے ہو گئے؟ 1005۔ یہ مادی پرست ہے، 1005 نہیں ہوئے، اللہ فرما رہا ہے کم ہوگا۔ لیکن جو دکھ رہا ہے آپ کہیں گے وہ بک رہا ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے، ایمان ضرب لگاتا ہے اسی مادیت پر کہ جو دکھ رہا ہے وہ نہیں ہو رہا۔ آپ کے پاس 1000 روپے تھے اور آپ نے 10 روپے صدقہ کر دیے، کتنے بچ گئے؟ 990۔ یہ مادی پرست ہے، کیونکہ آپ کہیں گے جو دکھ رہا ہے وہ بک رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے، ایمان ضرب اس پر لگاتا ہے۔ ایمان کہتا ہے نہیں، جو نہیں دکھ رہا وہ بھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ زکوٰۃ سے میں بڑھاؤں گا، صدقات سے میں بڑھاؤں گا، حالانکہ دکھتا نہیں ہے۔ کیا بات چل رہی ہے؟ مادیت پرست کی بات کہاں سے نکلی؟ ہاں، عجیب بات یہ کہ یوں تو ہم مادیت کے دور میں جی رہے ہیں، لیکن ماسک کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ جو بیماری نہیں دکھتی، جو بیماری ابھی تک لگی نہیں ہے، اس سے بچنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ اچھا، دنیا میں ایسی چیزوں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ چلیں، کسی کو بھائی کورونا ہو گیا، اس نے ویکسینیشن لگا لی، یہ کیا بات ہوئی کہ جس کو بیماری ہوئی نہیں، جس کو بیماری لگی نہیں، جس کو بیماری پہنچی نہیں، جس کے گھر میں ایک بندہ بھی کورونا سے بیمار نہیں ہوا، وہ کیوں ماسک کو لگا رہا ہے؟ وہ اس لیے لگا رہا ہے کہ یار کہیں ہو نہ جائے۔ تو پھر یہ مادی دور کیسے ہوا؟ یہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں پر تو مادیت کی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جو دکھ رہا ہے وہ ہوگا۔ ابھی تو بیماری دکھی نہیں، بیماری لگی نہیں، بیماری پہنچی نہیں، لیکن احتیاط میں پہلے سے لگا۔ ایسی احتیاط اگر ہم دین کے کاموں کے لیے کر لیں، ایسی احتیاط تکبیر اولیٰ سے نماز کے لیے کر لیں کہ بھائی مسجد کے اندر 5 منٹ پہلے احتیاطاً پہنچ جائیں کہ کہیں ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہو۔ سوچئے جنت کے اندر کیسے محلات تیار ہو گئے، لیکن ساری احتیاطیں ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، کوئی احتیاط آخرت کے لیے کر ہی نہیں رہے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا پڑھنا ضابطہ ہے۔ میرے ساتھ جملہ دہرائیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا پڑھنا یہ ضابطہ ہے، اصول ہے۔ امام آ گیا، مقتدی صاحب نہیں ہے، اتنی غلط بات ہے۔ اللہ کے منادی نے بلا دیا، آ جاؤ انعامات کے حصول کے لیے، لیکن نہیں آ رہے۔ اور نماز کے وقت سے پہلے مسجد پہنچ جانا یہ رابطہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہے ضابطہ یعنی اصول، ایک ہے رابطہ یعنی اضافہ اور ایکسٹرا چیز۔ جب انسان ضابطے کے مطابق مسجد آئے گا تو اللہ ضابطے کے مطابق نوازے گا، اور جب انسان ضابطے کو بالائے طاق اور پس منظر میں ڈال کر اللہ سے رابطہ بڑھانے کے لیے ضابطے کے وقت سے پہلے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور دنیا کی زیب و زینت اور آخرت کے اجر سے اپنی شایان شان نوازے گا۔ جو ضابطے کا خواہاں اللہ اس کو دے گا ضابطے کے مطابق، اور جو رابطے کی چاہت رکھنے والا اللہ اس کو دے گا رابطے کے مطابق۔ اب میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کو ضابطہ چاہیے کہ رابطہ چاہیے۔ ضابطہ چاہیے تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، اور رابطہ چاہیے تکبیر اولیٰ سے پہلے مسجد پہنچ کر نماز کے لیے انتظار۔ نماز کے لیے انتظار کرنا ایسا ہے جیسے کہ گویا آپ نماز کے اندر ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے نا؟ نماز کے لیے جو شخص انتظار کر رہا ہو، فقہاء نے منع لکھا اس کو سلام نہ کرے۔ یہ ہمارے یہاں غلط بدعت ہے۔ ایک انسان نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، برابر میں آ کے اس کو سلام کرے۔ اگر آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے، مانوسیت ہے، اور آپ نے کر لیا تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن بلا وجہ کا سلام نہیں کرے۔ کیوں؟ اس سے کہ نماز کے حکم میں، یہ جو نماز کا انتظار کر رہا ہے یہ نماز کے حکم کے اندر ہے، بلا وجہ سلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر دوستی یاری کا تعلق ہے، اچھا تعلق ہے، مانوسیت ہے، پھر آپ کر لیں۔ تو یہ نیت کی بات سمجھ میں آئی؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو شخص چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی رونقیں، نوفی الیہم، ہم ان کو پورا پورا دے دیں گے، اعمالہم فیہا، ان کے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کا دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
دنیا میں ان کا کوئی نقصان نہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، الا النار، سوائے آگ کے، وحبط، اور ضائع ہو جائیں گے، ما صنعوا فیہا، جو دنیا میں انہوں نے نیکی کے کام کیے، وباطل، اور تباہ ہو جائیں گے، ما کانوا یعملون، جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، ذرا تم مجھے یہ بتلاؤ کہ ایک شخص اپنے رب کی طرف سے دلائل پر ہے، افمن کان، بھلا جو شخص ہے، علی بینۃ، واضح دلائل پر، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد من، اور اس کے پیچھے ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہے ایک گواہ اللہ کی طرف سے، ویتلوہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے شاہد من، ایک گواہ اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے ایک اور گواہ ہے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اماماً، جو باعث رہبری ہے، ورحمتاً، اور باعث نعمت ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو اللہ کا انکار کرے مختلف فرقوں میں سے، فالنار موعدہ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے، فلا تک فی مريۃ من، لہذا اے نبی آپ ایسے لوگوں کے معاملے میں شک میں نہ پڑیے، انہ الحق من ربک، یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ یعنی ایک شخص کے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بطور گواہ قرآن موجود ہے۔ شاہد من سے کیا مراد ہے؟ گواہ بطور قرآن۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ گواہ بطور قرآن نہیں، یہ گواہ بطور نبی خود موجود ہے۔ نبی کا رہنا سہنا، نبی کی وضاحت، نبی کا چلنا، نبی کی معاشرت، نبی کا سلوک، نبی کے معاملات، نبی کے عبادات، سب کی سب تو اس دین اسلام کے حق ہونے پر گواہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آگے یہ امت اور یہ نبی آنے والا ہے۔ تو اتنے دلائل بھی موجود ہیں، اگر اب بھی کوئی ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فالنار موعدہ، آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ آیت کا مفہوم سمجھ میں آگئی؟ ترجمہ دیکھیں، افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پر ہو، ویتلوہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو شاہد من، اللہ کی طرف سے گواہ، ومن قبلہ، اور اللہ، اور اس سے پہلے ایک اور گواہ ہے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اماماً، جو باعث رہبر ہے، ورحمہ، اور باعث نعمت ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو اللہ کا انکار کرے مختلف فرقوں میں سے، فالنار موعدہ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے، فلا تک فی مريۃ من، لہذا اے نبی آپ ان کی طرف سے شک میں نہ پڑیے، انہ الحق من ربک، یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، افترا گڑھنا، باندھنا، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، الا، خبردار، سن لیجئے، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو گنہگاروں پر، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، اور اللہ کے راستے میں تلاش کرتے ہیں عوجا، کجی کو، کجی یعنی دماغی بے روی، دماغی کھوکھلا پن، دماغی گمراہی کو اس قرآن مجید کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور ایسے لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں۔
ومن نظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، ویقول اولئک یعرضون علی ربہم، ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، الا خبردار واضح رہی ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو ان گنہگاروں پر۔ ایک تو وہ لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں قاری صاحب دیتے ہیں نا 2 انگلیوں سے، ایک وہ لعنت ہے جو ہماری امائیں، بڑی امائیں دیتی ہے 5 انگلیوں سے۔ اللہ کی لعنت یہ 2 انگلیوں 5 انگلیوں والی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ لعنت کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ لعنت کا معنی پھٹکار کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی دکھتی نہیں، یعنی کسی کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دکھ گئے، نحوست کے آثار دکھ گئے تو کیا کہتے ہیں، یار تیرے چہرے پر بڑی لعنت ہے یار۔ یہ بھائی وہ لعنت نہیں ہے، نہ یہ قاری صاحب والی لعنت ہے، نہ ہماری دادی امائیں نانی امائیں والی 5 انگلیوں والی لعنت ہے۔ یہ لعنت اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی لعنت جہاں جہاں اس لعنت کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہاں پر آپ اس لعنت کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان لوگوں پر جو گناہ کرنے والے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے اندر بے راہ روی اور کجی تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں اللہ کو ہرانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کیا خیال ہے کہ بھاگ بھاگ کر اللہ کو ہرا دیں گے؟ نہیں، یہ اب بندگلی میں داخل ہو گئے کہ پیچھے اللہ ان کو عذاب اور جزا اور سزا دینے کا منتظر ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لم یکونوا معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں اللہ کو ہرا دینے والے نہیں ہیں۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع، ایسے عقل کے اندھے ہیں اور ایسے گونگے بہرے ہو گئے کہ نہ حق بات دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ حق بات سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بظاہر تو کان بھی ہیں اور آنکھ بھی ہیں، لیکن ایسے سم بکم عمیون ہیں کہ کان موجود ہیں لیکن حقیقت اور ہدایت کی بات کو سن نہیں سکتے، آنکھیں موجود ہیں لیکن زمینی حقائق اور ہدایت کی راہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ ما كانوا يستطيعون السمع، وہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، وما كانوا يبصرون، اور نہ ہی ہدایت کی راہ کو دیکھتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ نقصان کا سودا کیا۔ ایک گھاٹے کا سودا وہ ہے جو کاروبار میں ہو جائے، ایک نقصان کا سودا وہ ہے جو سرمایہ کاری میں نقصان کے ساتھ ہو جائے۔ نہیں، جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، ہدایت سے دور ہیں، ضلالت اور گمراہی پر جم گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ذات کے ساتھ بڑے نقصان اور گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور دور ہو گئے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جن کے بارے میں وہ جو کچھ وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، یعنی جو کچھ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، قیامت کے دن وہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ لا جرم، واضح سے بات ہے، انہم فی الآخرۃ، کہ وہ لوگ آخرت کے اندر ہم الاخسرون، گھاٹے کے اندر ہوں گے، نقصان کے اندر ہوں گے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ اللہ کو زمین میں ہرانے والے نہیں ہیں، اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز، حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ اور جو اصل دوستی اللہ سے نبھانی ہے، اصل دوستی اللہ سے نبھانی اور اللہ سے کرنی ہے۔ یہ وہ دوستی ہے جس کے اندر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ ایک دفعہ اللہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر دیکھیے، وہ آپ کی طرف سے چھوٹ تو سکتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ آپ کی طرف سے خدا نخواستہ چھوٹ تو سکتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ٹوٹ نہیں سکتا۔
اللہ سے دوستی، اور جو اللہ ہی جس کے بارے میں فرما دے کہ اب اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، تو سوچیے جو بندہ اللہ کے سامنے دوستی سے ہی نکل جائے کیا حال ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع، وہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، وما كانوا يبصرون، نہ ہی وہ لوگ ہدایت کی راہ دیکھتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ گھاٹے کا سودا کیا۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور بھٹک گئی ان سے وہ چیزیں جن کے بارے میں وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ لا جرم، واضح سی ظاہر سی بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ وہ آخرت کے اندر بھی نقصان میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے کام کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کو جاری رکھا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ کون ہیں؟ جنت والے، ہم فیہا خالدون، ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، دو فریقوں کی مثال، یعنی جنت اور جہنم، کافر اور مومن، جنتی اور جہنمی، کافر اور مومن، ان کی مثال۔ مثل الفریقین، ان دونوں کی مثال ایسی ہے، کالاعمی والاصم، جیسے کہ اندھا، والاصم اور گنگا، والبصیری اور دیکھنے والا، والسمیع اور سننے والا، یعنی ایک طرف وہ ہے جو راہ حق سے محروم ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو راہ ہدایت کو دیکھنے والا ہے۔ تو ایک طرف اندھا ہے اور ایک طرف بہرا ہے، اصم بہرا، اصم بہرا، والبصیر والسمیع، دیکھنے والا سننے والا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ پوچھ رہے هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ دونوں آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو دیکھنے والا ہے اور جو اندھا ہے، جو سننے والا ہے اور جو بہرا ہے، یہ برابر ہے؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو جنتی اور جہنمی، ایمان والا اور کافر کیسے برابر ہیں؟ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکی کے کام کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھا، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، دو فریقوں کی مثال، یعنی ایمان والے کافر، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، جیسے کہ اندھا، بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ هل یستویان مثلا، ہاں بھائی دونوں برابر ہیں؟ اگر جب یہ دونوں برابر نہیں تو ایمان والا اور کافر کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟